میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں ایک ایسی بزرگ ہستی کا تذکرہ سنیں گے جنہیں بادشاہ کی طرف سے دھمکی ملی، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ پاک کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت القول البدی میں ہے، درود پاک پڑھنے والے کو دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی کا خوف نہیں۔ حضرت سیدنا علی بن حسن رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں، عبد الملک بن مروان نے ایک شخص کو حاکم بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ بیعت وغیرہ کا سلسلہ کرے اور انتظامات سنبھالے۔ میں حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ، حضرت سیدنا قاسم بن محمد اور حضرت سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہم اجمعین کے پاس گیا اور ان سے کہا، آؤ ہم سب اپنے شہر کے نئے حاکم کے پاس چلتے ہیں تاکہ اس سے ملاقات کریں اور اسے اعتماد میں لیں۔ چنانچہ ہم اس حاکم کے پاس گئے اور اسے سلام کیا۔ اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور کہا، تم میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ عمرہ سے تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے مسجد میں رہنے کو لازم کر لیا ہے۔ وہ ہر وقت دربار الہی میں مشغول عبادت رہتے ہیں، دنیا داروں سے انہیں کوئی غرض نہیں، وہ عمرہ کے درباروں میں جانا پسند نہیں فرماتے۔ اس حاکم نے کہا، تم لوگ اسے میرے پاس آنے کی ترغیب دلاؤ اور اسے میرے پاس ضرور لے کر آنا۔ اللہ کی قسم اگر وہ نہ آیا تو میں اسے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حاکم نے 3 بار قسم کھا کر ان الفاظ کے ساتھ قتل کی دھمکی دی۔ حضرت سیدنا قاسم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ظالم حکمران کی یہ دھمکی سن کر ہم بہت پریشان ہوئے اور واپس چلے آئے۔ میں سیدھا مسجد میں گیا اور حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور عرض کی، حضور میری تو رائے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے چلے جائیں اور کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں گزاریں تاکہ آپ رضی اللہ عنہ اس شریر حاکم کی نظروں سے اوجھل رہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اس عمل میں اپنی نیت حاضر نہیں پاتا، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے ہو اور صرف رضائے الہی کے لیے ہو۔ میں نے کہا، پھر آپ رضی اللہ عنہ اس طرح کریں کہ چند دن کے لیے کسی دوست کے ہاں قیام فرمائیں۔ اس طرح جب کسی شخص کی آپ رضی اللہ عنہ پر نظر نہیں پڑے گی اور آپ رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں ہوں گے تو چند دنوں میں معاملہ ختم ہو جائے گا اور حاکم یہی سمجھے گا کہ آپ رضی اللہ عنہ کہیں چلے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں ایسا کروں
اور کسی کے گھر میں قیام کروں تو جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الصلاح کی صدائیں بلند کر کے مجھے دربار الہی کی طرف بلائے گا تو میں اس کے حکم سے انکار کس طرح کر سکوں گا؟ دن رات مجھے میرے پاک پروردگار کی جانب سے مسجد میں حاضری کا حکم ملے اور میں ایک ظالم حکمران کی وجہ سے احکم الحاکمین کے حکم سے اعراض کروں، یہ بات میں کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں مسجد کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جرت مندانہ جواب سن کر میں نے عرض کی، حضور پھر آپ رضی اللہ عنہ اس طرح کریں کہ کسی اور مسجد میں نماز ادا فرما لیا کریں اور اپنی مجلس علم کسی اور جگہ قائم کر لیا کریں۔ اس طرح بھی آپ رضی اللہ عنہ اس حاکم کی نظروں سے اوجھل رہ سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں عرصۂ دراز سے اسی مسجد میں اسی ستون کے پاس اپنے پاک پروردگار کی عبادت کر رہا ہوں، اب کسی ظالم کے خوف سے میں اس جگہ کو چھوڑ دوں یہ مجھے ہرگز منظور نہیں۔ میں اسی مسجد میں اسی ستون کے پاس عبادت الہی میں مشغول رہوں گا۔ حضرت سیدنا قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے میری تینوں باتوں سے انکار فرما دیا تو میں نے عرض کی، اللہ پاک آپ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، کیا آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی موت سے ڈر نہیں لگتا؟ لوگ تو موت کے نام سے بھی کانپ جاتے ہیں اور آپ ہیں کہ حاکم کی شدید دھمکی کے باوجود ذرہ برابر بھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا پاک کی قسم میں اپنے رب کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے صرف اسی پاک پروردگار کا خوف ہے، اس کے علاوہ میں مخلوق میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے عرض کی، حضور حاکم نے شدید دھمکی دی ہے، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں، کہیں وہ ظالم حاکم آپ رضی اللہ عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے قاسم رحمت اللہ علیہ، تم بے فکر رہو، میرا پروردگار میری حفاظت فرمائے گا اور انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ میں اپنے رب کریم جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے معاملے کو اس ظالم حاکم سے بھلا دے۔ اے قاسم رحمت اللہ علیہ، تم بے فکر رہو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ یہ سن کر میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بہت پریشانی کا سامنا تھا۔ میں روزانہ لوگوں سے پوچھتا کہ آج شہر میں کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا، آج حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ تو پیش نہیں آیا، لیکن الحمدللہ مجھے ہر مرتبہ خیر ہی کی خبر ملتی۔ اسی طرح 1 سال امن و امان سے گزر گیا۔ وہ حاکم 1 سال وہاں رہا، لیکن وہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا بال بھی باقا نہ کر سکا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ پاک نے قبول فرما لی اور آپ رضی اللہ عنہ کا ذکر اس حاکم کو بلا دیا گیا۔ 1 سال بعد وہ حاکم معزول کر دیا گیا اور اسے کسی اور جگہ کا حاکم بنا دیا گیا۔ ایک دن اس حاکم نے اپنے غلام سے کہا، تیرا ناس ہو، میں نے علی بن حسین، قاسم بن محمد اور سالم بن عبداللہ کے سامنے 3 مرتبہ قسم کھائی تھی کہ میں سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو قتل کر دوں گا، لیکن جب تک مدینہ منورہ میں رہا مجھے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا خیال نہ آیا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اب میں تو ان حضرات کے سامنے رسوا ہو کر رہ گیا کہ میں اپنی قسم کو پورا نہ کر سکا۔ اس غلام نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ حاکم نے کہا، تمہیں اجازت ہے، جو کہنا چاہو بے دھڑک کہو۔ غلام نے کہا، حضور اللہ پاک نے آپ سے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے ذکر کو بھلا دیا اور آپ کو ان کے قتل کے گناہ میں ملوث نہ ہونے دیا۔
یہ تو آپ کے حق میں اللہ پاک نے بہت بہتر فیصلہ فرمایا ہے، ورنہ قتل ناحق کا جو ارادہ آپ نے کیا تھا اس میں سراسر آپ کا نقصان تھا۔ اللہ پاک کا فیصلہ آپ کے حق میں یقیناً بہتر ہے۔ غلام کی یہ بات سن کر حاکم نے کہا، اے غلام، جاؤ، تم اللہ پاک کی رضا کی خاطر آزاد ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی فقط اپنا خوف عطا فرمائے اور دنیا کے ہر طرح کے خوف سے محفوظ رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاء اللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،